تحریک انصاف کے رہنما وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے سیاسی روابط ڈاکٹر شہباز گل صاحب، السلام علیکم. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا. جی وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب، ہونا تو یہ چاہیے کہ الیکشنز کی جب کیمپین ہوتی ہے الیکشنز کارکردگی کی بنیاد پر لڑے جانے چاہیے. یہ بتانا چاہیے کہ موجودہ حکومت نے کیا 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 نہیں کیا، ہم آپ لوگوں کو کیا دے سکتے ہیں، آپ کے اچھے مستقبل کے لیے کیا پلانز ہیں ہمارے پاس. اصولاً یہ ہونا چاہیے. لیکن آج جس طرح کی زبان استعمال کی علی امین گنڈا پور نے، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ مذمت کریں گے. اچھا دیکھیے، دو باتیں یہ ہیں. ایک تو اکثر جب میں بات کرتا ہوں میں بہت اسٹریٹ فارورڈ بات کرتا ہوں تو کئی دفعہ لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ میں وہ الجھ رہا ہوں. آپ کے ساتھ بھی، آپ کے شو پہ بھی کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے. تو میں دست بدست آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر آج آپ جہاں آپ نے علی امین گنڈا پور کی اسٹیٹمنٹ سکھائیں تو اس سے پہلے مریم صفدر بہت دن سے بہت بےہودہ اسٹیٹمنٹس دے رہی ہیں. تو جرنلزم کی ہیلتھ کے لیے، ان دا بیسٹ انٹرسٹ آف جسٹس اینڈ جرنلزم، اگر آپ مریم صفدر کی وہ اسٹیٹمنٹس چلاتی جن میں انہوں نے قابل اعتراض باتیں کی ہیں تو وہ جب میرے ساتھ نون لیگ کے گیسٹ ہوتے ہیں میرا سوال ان سے کرنا بنتا ہے. یہاں نون لیگ کا میرے ساتھ گیسٹ نہیں ہے، وہ میرے ساتھ ہوں گے، میں ان سے ضرور یہ بات کروں گی. ابھی آپ ریپرزینٹ کر رہے ہیں پی ٹی آئی کو، تو میرا سوال بنتا ہے آپ لوگوں سے علی امین گنڈا پور کا. ان کا میں نون لیگ سے تو نہیں پوچھوں گی نا. میں جواب دیتا ہوں. دیکھیے، کسی کی عمر پر بات کرنا مناسب بات نہیں ہوتی، کیونکہ کسی عمر میں بھی کوئی شخص اچھا پرفارم کر سکتا ہے اور برا کر سکتا ہے. یہ ڈسکریمنیشن کرنا کسی کے جینڈر پہ، کسی کی عمر پہ، یہ مناسب نہیں. آپ کی اور ہماری باجی مریم صاحبہ نے کل ہی پرائم منسٹر کے بارے میں فرمایا کہ ان کی عمر 70 سال ہوگی اور 70 سال میں کچھ تو عقل آ جاتی ہے انسان کو. تو جب وہ کسی کی عمر بتائیں گی تو واپس ان کو بھی ان کی عمر بتانی پڑے گی. آپ جس زبان میں بات کریں گے آپ کو وہ جواب ملے گا. آپ تھپڑ ماریں گے تو آپ کے منہ پہ 10 تھپڑ پڑیں گے. آپ گھٹیا بات کریں گے تو آپ کو آپ کی اوقات بتائی جائے گی. جب آپ ملک کے پرائم منسٹر کو یہ کہیں گے کہ اس نے کشمیر بیچ دیا، جو بھی کشمیر بیچے گا وہ میرا خیال وفادار تو نہیں ہوگا نا پاکستان کا. کہنے کی بات یہ ہے عمران خان صاحب نے اپنی کتاب میں بھٹو کو ایک اچھا لیڈر کہا ہے، بی بی کو ایک اچھے لیڈر کی، محترمہ شہید بے نظیر بھٹو کو ایک اچھے لیڈر کی بیٹی کہا ہے. انہوں نے تو غدار نہیں کہا کبھی بھٹو کو. دیکھیے دو باتیں ہیں، دو باتیں ذہن میں رکھیے. پرائم منسٹر نے جب وہ بات کی تو کس کانٹیکس میں کی یہ بھی دیکھ لیجئے. وہ ظاہری بات ہے اس کانٹیکس میں انہوں نے کی کہ آخری دفعہ اگر کوئی شخص عوام کے ساتھ کنیکٹڈ تھا تو وہ بھٹو تھا. وہ اس سلسلے میں انہوں نے کی. دوبارہ کتاب پڑھ لیجئے گا، آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ کس کانٹیکسٹ میں انہوں نے بات کی. انہوں نے اس لیے نہیں کہ ان کی خوبیاں بیان نہیں، کہ بہت ساری خامیاں تھیں. آپ کے سامنے انہوں نے قصوری صاحب کے والد کو بھی، چلیں وہ سمجھ میں آ گیا. علی امین گنڈا پور نے کس کانٹیکسٹ میں بات کی؟ علی امین گنڈا پور نے اسی کانٹیکس میں بات کی جس کانٹیکس میں ان کا پرچی چیئرمین 4 دن پہلے پرائم منسٹر کے اوپر تبرے پڑ رہا تھا. اور علی امین نے اسی کانٹیکس میں بات کی جس میں آپ کی اور ہماری باجی مریم کل پرائم منسٹر کے اوپر بدزبانی کر رہی تھی. تو کانٹیکس وہی ملنا ہے جو دینا ہے. یہ حکومت وہ نہیں ہے جو آپ سے مل ملا کے لوٹ مار کرے گی، کیونکہ ہم کھانے نہیں آئے. جو ان لوگوں نے زبان استعمال کی اس کے بعد ان کو اسی زبان میں جواب آیا. اگر آپ پرائم منسٹر کی بات کر رہے ہیں تو اس سے پہلے آپ ان کی سٹیٹمنٹس دیکھ لیں، آپ اس سے پہلے ان کی باتیں دیکھ لیں. یہ پرائم منسٹر کو معاف کیجئے گا، یہ ان کی اس وقت وائف جو تھی ان کو 1990s کے اندر کیا کرتے رہے یہ. یہ لوگوں کی ننگی تصویریں ہیلی کاپٹر سے گراتے تھے اور آپ ان کو جسٹیفائی کر رہی ہیں. آپ کو انہیں جسٹیفائی نہیں کرنا، آپ کو انہیں جسٹیفائی نہیں کرنا. ایسا رویہ اپوزیشن کا ہو یا حکومت کا، دونوں کی مذمت ہونی چاہیے، خاص کر کشمیر میں کھڑے ہو کر، چاہے وہ اپوزیشن ہے چاہے وہ حکومت ہے. کسی کو غدار کہنے کا کوئی حق نہیں ہے. اس سے دشمن کو کیا پیغام جائے گا؟ ایٹ لیسٹ کشمیر کی سرزمین پر کھڑے ہو کر اس طرح کے میسیجز، اس طرح کے الفاظ، اس طرح کے الزامات نہیں لگانے چاہیے، چاہے وہ اپوزیشن کی طرف سے ہوں چاہے وہ حکومت کی طرف سے ہوں. اچھا ذرا آگے بڑھتے ہیں. آپ لوگ اتنے ابھی ایک آخری بات سنیے گا. اب سے 5 دن پہلے ملک کے سب سے بڑے اخبار کی سرخی یہ تھی، کشمیر کے اندر حکومت اور اپوزیشن گتھم گتھا. یہ آپ پوری سٹیٹمنٹ پڑھیں اور آپ یہ دیکھیے کہ اس کی کانوٹیشن بھارت کے اندر کیا نکلے گی. تو جب آپ پہلے دن سے آپ نے کشمیر میں پاؤں رکھا، ہمارے لوگ تو بعد میں گئے، آپ نے کشمیر میں پاؤں رکھا، آپ نے کہا اس نے کشمیر بیچ دیا، کشمیر کا سودا کر دیا، کشمیر بیچ کے آ گیا UN میں، تو پھر آپ کو آپ ہی کی دوائی دینی پڑے گی. اور ان کو ایسی دوائی دیں گے کہ ان کو بہت
سکون ہوگا, ساری انرجی ختم ہوگی. جو زبان استعمال کی جائے گی وہ جواب آپ نہیں, جیسے آپ کو ٹارگٹ ملا ہوا ہے, ہر ایک کا ٹارگٹ ہوتا ہے نا, جیسے آپ کی ایک جاب ہے سوال پوچھنا, ایسے ہماری جاب ہے جواب دینا. ہم سب کے ٹارگٹ ہوتے ہیں, جیسے آج آپ کا ایک ٹارگٹ ہے ایسے ہی میرا کل کا ٹارگٹ ہوگا, تو ہم سب کے ٹارگٹس ہوتے ہیں. اچھا پھر اگلا سوال بھی لے لیں. بلاول بھٹو کی امریکہ جانے سے کیوں اتنی بوکھلاہٹ ہے, کیوں اتنی پریشانی ہے, آپ لوگ کیوں یہ تاثر دے رہے ہیں کہ امریکہ کا ابھی بھی انٹرفیرنس ہوتی ہے, شاید امریکہ کے ساتھ بلاول کوئی ڈیل کرنے گیا ہے, پرچی کر لینے گیا ہے, لے کر گیا ہے, ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے, ہم یہ کوشش ڈیل کامیاب نہیں ہونے دیں گے. یہ کیا تاثر دینے کی آپ لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ امریکہ کی انٹرفیرنس ہوتی ہے یہاں پر حکومتیں بنوانے میں اور گرانے میں, اور کیا وہ بلاول یہی کرنے گئے؟ ایک کتاب ہے کونڈولیزا رائس کی, اس کا نام ہے دا ہائر آنر. اس کے اندر صفحہ نمبر 311, صفحہ نمبر 384 اور صفحہ نمبر 396, یہ تینوں پڑھ لیجئے. اب دوبارہ کبھی سوال نہیں کریں گی میرے سے کہ امریکہ کی انٹرفیرنس ہوتی ہے. میں تو آج کے پاکستان کے حوالے سے سوال کر رہی ہوں ڈاکٹر شہباز گل صاحب, کیا آج بھی پاکستان اتنا کمزور ہے؟ یہ پاکستان کی بات نہیں ہو رہی, اس طرف کو نہ آئے. یہ بات ہو رہی ہے چور کی, کہ چور چوری سے جائے ہیرا پھیری سے نہ جائے. تو وہ والی بات ہے, جس شخص کو جو عادت پڑی ہو اس نے وہی کام کرنا ہوتا ہے. جو زرداری صاحب نے کیا, جس کی تحت اس ٹائم شہید محترمہ بے نظیر بھٹو اور زرداری صاحب نے جس طرح سے اپنی کرپشن کا پیسہ بچانے کے لیے ڈیل کی, جس کے بارے میں اس کتاب میں لکھا ہوا ہے, وہی ان کا بیٹا کرنے گیا ہے. تو ہم کوئی نئی بات تو کہہ نہیں رہے. آپ تو اس لیے تل ملائیں, تل ملانے کا مطلب ہے کہ اعتراض کریں وہ یا آپ یا کوئی اور, کہ اگر ہم کوئی نئی بات کہہ رہے ہوں. ایک شخص جس نے پہلے یہ حرکت کی ہوئی ہے, ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ وہی حرکت دوبارہ ریپیٹ کرنے جا رہے ہیں. تو یہ خوف ہوا نا پھر آپ لوگوں کا, نئی بات کون سی کر رہے ہیں؟ یہ آپ لوگوں کا پھر خوف ہوا نا. ایک طرف پرائم منسٹر سے پوچھا جا رہا ہے, نہیں خوف کی کیا بات ہے؟ آپ ایک بندہ, آپ مجھے ایک بات بتائیے, آپ اگر ایک کالونی میں رہتی ہیں اور آپ کو پتہ لگتا ہے فلاں شخص وہاں چوری کرتا ہے, اور آپ اس کا نام لیتی ہیں کہ یہ شخص چور ہے, اس کو سزا دی جائے, تو آپ کو خوف ہے اس کا؟ یا آپ مجھ سے سوال کر رہی ہیں آپ کو خوف ہے؟ نہیں, آپ سچ لوگوں کے سامنے لانا چاہتی ہیں, ہم بھی سچ لوگوں کے سامنے لانا چاہتے ہیں. آپ لوگوں کو کیا ہے؟ میں نے آپ کو بتا دیا, میں نے آپ کو ابھی بتا دیا, میں نے آپ کو بتا دیا. میں آپ کو کتاب بھیج دیتا ہوں. کوئی چیز میں بلاول کی بات کر رہی ہوں, میں بلاول کی بات کر رہی ہوں, میں موجودہ پاکستان کی بات کر رہی ہوں. رکیے گا ابھی جی. آپ ضرور امریکہ گئی ہوں گی, آپ نے وہاں شاپنگ بھی کی ہوگی, گھوما پھرا بھی ہوگا. آپ اگر وہ کتاب آپ کو میں کل دے دیتا ہوں, وہ پڑھ لیں, اور آپ کو امریکی قوانین کا پتا ہوگا کہ وہاں کتاب میں جھوٹ نہیں لکھ سکتے. تو میں کب کہہ رہی ہوں کہ جھوٹ لکھا ہوا ہے؟ $millions دینے پڑتے ہیں. میں کب کہہ رہی ہوں کہ جھوٹ لکھا ہوا ہے؟ میں تو سچ لکھ دیا تو ختم ہو گئی بات. میں تو اس خوف کی بات کر رہی ہوں نا کہ آپ لوگوں کو ہے کہ شاید یہی خوف ہے کہ دوبارہ کوئی ڈیل ہو جائے گی اور آپ لوگوں کی حکومت گر جائے گی. میں تو اس خوف کی بات کر رہی ہوں جناب. نہیں, ہم عوام کے سامنے, جیسے آپ سچ لا رہی ہیں نا, آپ لوگ خبر دیتے ہیں, کیوں دیتے؟ خوف سے نہیں دیتے, تاکہ سچ عوام کے سامنے آئے. ہم بھی یہ ایک اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں, ایک کلیئر کر رہے ہیں چیز کی, یہ بندہ کیا لینے گیا, کیوں در بدر وہاں پر چل رہا ہے, کیا لینے گیا امریکہ میں, کیا پرپز ہے. جب ملک کا پرائم منسٹر کہہ رہا ہے ایبسولوٹلی ناٹ, جب ملک کا پرائم منسٹر کہہ رہا ہے ایبسولوٹلی ناٹ, تو بلاول وہاں جا کے کہے گا مجھے گورنمنٹ دیں, وائی ناٹ, میں سب کچھ کروں گا آپ کے لیے. تو یہ ہونے جا رہا ہے. تو ایک آپ نے بھی وہ خبر پڑھی ہوگی کہ مغرب کی طرف سے, مغربی سفارتکاری کی طرف سے یہ خبر آ رہی ہے کہ انہوں نے تو اڈے مانگے نہیں, تو ایبسلیوٹلی ناٹ کی آج بھی احسن اقبال صاحب کہہ رہے تھے. تو پھر آپ لوگوں انکار, آپ اگر جب کسی نے مانگے نہیں تو انکار کیسا پھر؟ ایک تو آپ کو ہم پسند نہیں آتے. اگر آپ میرا ٹویٹ پڑھ لیتی ہیں احسن اقبال صاحب کے اوپر, تو آپ سوال نہ کرتی. میں نے اسی ٹویٹ میں جواب دیا تھا کہ اینکر نے پرائم منسٹر سے یہ سوال کیا تھا کہ امریکہ اگر آپ کی حدود کے اندر سے فوجی کارروائی کرنا چاہے گا تو آپ کیا کریں گے؟ تو پرائم منسٹر نے کہا ایبسولوٹلی ناٹ, اس کی اجازت نہیں دیں گے. یہی سوال ہوا تھا اور یہی جواب دیا ہے. اب احسن اقبال صاحب کیونکہ دیسی ساختہ رستو ہیں, وہ سیبے سے بنا ہوا بم ہوتا ہے نا ایک, یہ وہ ہے جو خود ہی چل جاتا, اپنی دھوتی میں ہی چل جاتا, اپنے ہاتھ میں ہی. تو یہ دیسی ساختہ رستو ہیں,
ان کو سمجھ نہیں آتی انگریزی کی, تو ان کو سمجھ نہیں آئی کہ اگر ایک اینکر پوچھے گا کہ امریکہ اگر آپ کی حدود میں سے کاروائی کرنا چاہے تو پرائم منسٹر کے پاس دو جواب تھے, ایک کہ بالکل جی آؤ بالکل کرنے دیں گے, جو پہلے ہوتا تھا ہم کرنے دیں گے لیکن لوگوں سے جھوٹ بولیں گے جو زرداری کرتا تھا. پرائم منسٹر نے وہ کیا جو عمران خان ہمیشہ کرتا ہے. عمران خان نے وہ کہا جس کے لیے مشہور ہے, انہوں نے کہا ایبسولوٹلی ناٹ. تو احسن اقبال کو سمجھ نہیں آئی, آپ احسن اقبال سے زیادہ پڑھی لکھی ہیں, آپ ان کی بیوقوفیوں میں آگے ان کی باتوں کے پیچھے نہ لگا کریں. مونس الہی کو وزارت کا ملنا 3 سالوں کے بعد, کیا حکومت ان کی روز روز کی ناراضگیوں سے تنگ آ گئی, بلیک میلنگ سے تنگ آ گئی, اقتدار کو بچانا تھا, نیب کے کیسز تھے مان لیا وہ بند ہو گئے. ایک پروگرام میں مونس الہی نے خود کہا کہ میں عمران خان سے ملا اور مجھے لگا کہ میں ان کو پسند نہیں آیا, تو یہ ایک دام اتنا یہ چمتکار کیسے ہو گیا؟ دیکھیں یہ جو چمتکار ہوا ہے یہ اس طرح سے ہوا ہے کہ ہم الیکشن میں گئے, عوام نے ہمیں ووٹ دیا اور ان ووٹوں کے ساتھ ایک کولیشن گورنمنٹ بنی. عوام نے ہمیں اتنا مینڈیٹ دیا کہ ہمیں کسی کے ساتھ مل کے حکومت بنانی پڑی. ہمارے اتحادی ہیں, ہم نے جب مناسب سمجھا ایک اور وزارت انڈکٹ کی ہے, آگے جو مناسب سمجھیں گے پرائم منسٹر, قانون آئین انہیں یہ حق دیتا ہے, اس حق کو وہ استعمال کر رہے ہیں. جیسے آپ کے پاس حق ہے کہ آپ مجھے سوال پوچھ رہی ہیں جو آپ کا مرضی کا دل کرتا ہے, ایسے ہی پرائم منسٹر کے پاس حق ہے. تو کل کو نہیں, اس کو بالکل یو ٹرن نہیں کہتے, اس کو بالکل یو ٹرن نہیں کہتے, یہ تو آپ کا ہو سکتا ہے. بہت بہت شکریہ وزیر اعظم کے معاون وزیر برائے سیاسی روابط ڈاکٹر شہباز گل صاحب میرے ساتھ ہیں, بہت شکریہ آپ کا.